علينا بتحرير هذه البلاد من الغاصبين المحتلين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، صدر ذي وقار حضرت محمد حضرات اساتذہ کرام اور میرے رفقائے مدینی، آج بموقع 75 سالہ جشن آزادی کی اس پرمسرت و پروقار تقریب میں ہم آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، اور آج کی تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں برادر عبداللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کے الفاظ سے اس تقریب کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. अब हम जश्न आज़ादी की मुनासिबत से तराना हिंदी पेश करने के लिए मोहम्मद आतिफ को दावत देते हैं कि वो अपने रफ़ाक़ा के साथ स्टेज पर आएँ और तराना हिंदी पेश करें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुलें हैं इसकी
سارے جہاں سے اچھا غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا وہ سنتری ہمارا وہ قاصبہ ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں گلشن میں ان کے دم سے رش کے بنا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیر رکھنا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا یونان مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے یونان مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دورے زمان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا اعتبار کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں اعتبار کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں معلوم کیا کسی کو درد یہاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا
کی وفات، اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، چل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، چل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، ہم سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، پھر کیا چیز ہے ہم لوگ سے بگڑ جاتے تھے۔ ہندوستان کی غلامی کا دور انگریزوں کی ہٹلر شاہی کا وہ بدعنوانات ہے جس سے تاریخ انسانیت کو کبھی نجات نہیں مل سکتی۔ دھوکے باز ظالم انگریزوں کی غلامی سے نجات پانے کے لیے اور انگریزوں کے چھتری چھڑانے کے لیے سب سے پہلے جو لوگ میدان میں اترے وہ ہمارے ہی آباء و اجداد تھے۔ یہ ایک صدی کی تاریخ ہے جو مسلمانوں کی بے نظیر و بے لوث قربانیوں سے بھری پڑی ہے، جسے کبھی بلایا نہیں جا سکتا۔ خصوصاً اس حساس، بلند ہمت، بالغ نظر اور دور اندیش بہادر بادشاہ کو جنہیں ٹیپو سلطان کہا جاتا ہے۔ جب سلطان نے دیکھا کہ انگریز ہمیں آپس میں لڑا کر آندھی طوفان کی طرح سرزمین ہند کو رولتے ہوئے قبضہ کرتے جا رہے ہیں، تو آپ نے سوچا کہ اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلے پر نہ آئی اور اگر اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو نہ روکا گیا تو وہ دن دور نہیں کہ جب پورا کا پورا ملک ان کی جھولی میں آ جائے۔ چنانچہ ٹیپو سلطان نے منظم طور پر انگریزوں سے مارکا آرائی شروع کر دی۔ انگریزوں کو بھی احساس ہو گیا کہ ٹیپو سلطان ہی ایک ایسی چٹان ہے جسے راستے سے ہٹایا جانا نہایت ضروری ہے۔ اگر سلطان زندہ رہے گا تو ہم اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دوسری طرف سلطان کسی بھی حال میں انگریزوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کو تیار نہ تھے۔ اپنی شجاعت، دلیری و بہادری کے ساتھ پوری طاقت سے انگریزوں سے مقابلہ کرتے رہے۔ ان کا یہ قول مشہور ہے، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ آخرکار انہوں نے اپنوں کی غداری اور جنوبی ہند کی عمرہ کی انگریز چاپلوسی کی وجہ سے یہ مجاہد بادشاہ سن 1799 عیسوی کو سری لنکا پٹنم کے معرکے میں شہید ہو گئے۔ کاروان پرویت کو نقوش دے گئے۔ آپ کی ناش پر کھڑے ہو کر جنرل فارس نے کہا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے، کیونکہ یہ بات انگریزوں کو بخوبی معلوم تھی کہ اگر کوئی طاقت ہے جس کے سامنے ہم مل سکتے ہیں وہ ان مسلمانوں کی قوت ایمانی اور غیرت اسلامی ہے۔ مذہب کی طرف سے ملک کی نئی وفاداری اور آزادی کا جذبہ انہیں ورثے میں ملا ہے، اور اب سلطان شہید کے بعد کوئی طاقت نہیں بچی جو انگریزوں کے مقابلے پر آ سکے۔ پھر سن 1857 عیسوی کی عظیم جنگ جس کو بغاوت کا نام دیا جاتا ہے، اس سے پہلے شاہ ولی اللہ محمد دہلوی کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا اور ظلم و ستم کی کسی بھی تازیانہ کے سامنے سر نہ جھکا کر برابر جہاد کرنے کا اعلان کر دیا۔ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے مجاہدین کی تحریک کا آغاز دہلی کی مسجد اکبر آبادی سے کیا۔ اس مقدس جماعت نے انگریزوں سے زبردست لڑائی کا منصوبہ بنایا، مگر سن 1913 عیسوی میں یہ تحریک بالاکوٹ کے میدانوں میں دفن ہو گئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تحریک بھی آئندہ مجاہدین آزادی کی تحریکوں اور تنظیموں اور سرگرمیوں کا سنگ بنیاد بن گئی۔ سن 1857 کی بغاوت کا انگریزوں نے مسلمانوں سے سخت انتقام لیا، ان کے محلے اجاڑ دیے، مساجدوں کو ویران کر دیا، ناحق گولیاں چلائیں، دہلی اور دہلی کے باہر درختوں پر پھانسی کے پھندے لٹکا دیے گئے اور انگریز مسلمانوں کو پکڑ کر گولیوں میں بھر کر توپ کے منہ میں باندھ دیتے اور توپ دار دی جاتی، پھر جسم کاغذ کے پرزوں کی طرح اڑ جاتے۔ بہادر شاہ ظفر پر بغاوت کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا اور مجرم قرار دے کر ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ ان کے جدید صاحبزادوں کے سر قلم کر کے تشدد میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کیے گئے تو بادشاہ نے حیرت انگیز صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، الحمدللہ تیمور کی اولاد تو ہو کر ہی باپ کے سامنے آیا کرتی ہے، اور پھر یوں کہا، غازیوں میں وہ رہے گی جب تک ایمان کی تخت لندن تک چلے گی دیش ہندوستان کی۔ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے آزادی کی خاطر انگریز کی پائے تخت لندن میں جا کر آواز بلند کی اور دردناک سزاؤں کو برداشت کیا۔ کئی بار انہیں سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا۔ مولانا آزاد اور گاندھی جی نے مل کر ترک موالات کی تحریک چلائی اور غیر ملکی سامان کا بائیکاٹ کیا۔ یہ انگریزوں کے خلاف ایک کارگر ہتھیار تھا۔ مولانا آزاد اور دیگر مقررین نے اپنی شعلہ بیانی سے عوام کے دلوں میں جنون آزادی کا سکون دیا اور صاف لفظوں میں یہ اعلان کر دیا، ہماری ترقی کے سامنے دو راہیں ہیں، برطانوی حکومت ناانصافی اور حق تلفی سے باز آ جائے، اگر
باز نہیں آ سکتی تو الٹا دی جائے۔ ایک طرف اشفاق اللہ خان لڑکاتی ہوئے انگریزوں سے کہہ رہے تھے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے سے بتا دیں گے تجھے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ تو دوسری طرف حسین احمد مدنی اپنے استاد کے ساتھ ریشمی رومال کی تحریک چلا رہے تھے۔ یہ ہمارے اور آپ کے آبا و اجداد ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے آزادی کا ڈول بجایا، جنہوں نے تحریکوں کو جنم دیا کہ ملک مسلمانوں سے چھینا گیا تھا۔ ہمارے بزرگوں کی مخالفت کا نتیجہ تھا کہ ملک آزاد ہوا۔ وہ ہستیاں جنہوں نے تاریخ جنگ آزادی میں اہم کردار نبھایا اور انگریزوں کی فراخی اڑا دیے، جن میں نواب سراج الدولہ، شیر محسود ٹیپو سلطان، حضرت شاہ ولی اللہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا مقصد مہانی، علامہ اقبال، ان تمام ہستیوں کے علاوہ اور بھی لاکھوں مسلمانوں نے جنگ آزادی میں اپنا خون بہایا ہے۔ اور آج بھی ہندوستان میں جس کی قدرت کے باغ کو ہم نے اپنے خون جگر سے سینچا، وہی ہندوستان جس کی آزادی کی خاطر ہم پہلے آشنائی کے ساحل میں ڈوب پڑے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے مجھار تک جا پہنچے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا۔ آج اسی ہندوستان میں ہم سے وفاداری کا ثبوت مانگا جا رہا ہے۔ آزادی کی لڑائی 2 یا 10 لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ نہیں، بلکہ آج ملک کو اس مقام تک لانے کے لیے بے شمار لوگوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھوئے ہیں، جن کا ہم نام تک نہیں جانتے، ان کی گلی کوچوں اور مکانوں سے ہم واقف نہیں۔ اس مختصر وقت میں کہا کہ ان کی وقت گردانی کی جائے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری۔ تمام ہندوستانیوں کو میں خطرے سے آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر آپ کو اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنی ذہانت و ذکاوت سے، اپنی ہوشیاری و تدبر سے، اپنی جان اور مال سے نفرت و عداوت، ظلم و زیادتی کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے رہنا پڑے گا، اور اس وقت تک یہ لڑائی جاری رکھنی پڑے گی جب تک اس ناسور سے ہندوستان کی زمین کو پاک نہ کر دیا جائے۔ ورنہ یاد رکھو وہ دن دور نہیں جب آپسی اختلافات، تعصب اور نفرت و عداوت ہمارے ملک کو توڑ دے گی اور پھر ہم پہلے کی طرح غلام بن جائیں گے۔ یہاں جو بھی رہتا ہے وہ برابر کا حصے دار ہے۔ ہر طبقے نے آزادی کی لڑائی لڑی اور ملک کو آزاد کرایا، خصوصاً مسلمانوں نے انگریزی سامراج کے خلاف جنگ لڑی، وہ ایک مثالی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں تک کہ ملک آزاد ہو گیا۔ جنہوں نے ضرورتیں برداشت کی، جو زخمی ہوئے، اپنے آبا و اجداد کو سولیوں پر لٹکتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے اپنے اسلاف کو گھومتے دیکھا، جنہیں کالا پانی بھیجا گیا، جن کی زمین ضبط کر لی گئی، جنہوں نے انگریزی حکومت کے ایوانوں کو تہوالہ کر دیا، افسوس کہ آزادی کی بات انہیں آزادی کے فوائد سے محروم کیا جا رہا ہے اور دھیرے دھیرے ان کی قربانیوں کی داستانوں کی تاریخ کے صفحات سے مٹایا جا رہا ہے۔ شمع فراشی کے بعد اب ہم میرا کسی تاخیر کے دارالعلوم ندوۃ العلماء کی استاد ادب کہ آج جناب ہندوستان کی آزادی کی مناسبت سے اپنے خیالات کا اظہار کرنا۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج 57واں یوم آزادی منتظر یوم آزادی یعنی ہندوستان کی غیروں سے اخراج کے بعد پورے حکومت اختیار میں رہ کر اپنی ترتیب سے گزرنے کے لیے جو دن بنایا جاتا ہے وہ یوم آزادی۔ الحمدللہ ہمارے اس ادارے کا اور ادارے کے بانیوں کا اور ادارے کے بڑوں کا ہمیشہ سے اس میں بڑا حصہ رہا ہے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے آزادی کا سلسلہ شروع اور اس طرح معلوم کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانیں جو ہے وہ اللہ کے نام پر ملک کی حفاظت کے لیے قربان کر دی۔ اگر 1 ہو 2 ہو 10 ہو تو گرایا جائے ہزاروں و لاکھوں کا
اور اللہ کا شکر ہے کہ اس سلسلہ پر چل رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے موجود صاحب کی حضور پر فرمائے اور آئندہ میں اس طرح سے ہمیں آزادی بنانے سے واقع دعوانا کرتے ہیں. اب ہم نہایت ادب اور احترام کے ساتھ صدر جلسہ حضرت محمد صاحب کا برکاتہ عالیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ حضرت والا کی سرکار کی کتاب سے ہم سے مستفید فرمائیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويتولون مصرهم والأغلال التي كانت عليهم. صدق الله العظيم. صدر محترم دارالعلوم ندوۃ العلماء کے محترم حضرت مولانا ڈاکٹر سعید العظمی صاحب دامت برکاتہ، نائب محترم جناب مولانا عبدالقادر صاحب پٹنی اور دیگر اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، آج ہم جمع ہیں آزادی کا امرت مہوتسو منانے کے لیے. ایک سال پہلے 12 مارچ کو ڈانڈی مارچ کے موقع پر سابرمتی آشرم سے ہمارے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے اس جشن کے اہتمام کے تعلق سے ابتدائی باتیں کی اور اسی دن کو آغاز ان کے الفاظ تھے کہ ہم آزادی کا امرت مہوتسو اس لیے نہیں منا رہے ہیں کہ ایک مظاہرہ ہے، ایک دکھاوا ہے، ایک ریاکاری ہے، بلکہ ہم اس لیے منا رہے ہیں کہ اس سے ہم قوت و توانائی حاصل کریں گے، اپنے اسلاف کی تعلیم کو یاد کریں گے، اپنے ماضی سے اپنے حال کو اور اپنے استقبال کو جوڑیں گے. اور اس لیے ہم منانا چاہتے ہیں تاکہ ملک کے حکومت کے اندر جوش و جذبہ پیدا ہو اور توانائی کی وسعت پیدا ہو، جس سے کردار سازی میں اہم نمایاں فعالیت کا عمل پیش کیا جا سکتا ہے. ذرا یہ ان کے الفاظ تھے جو انہوں نے ایک سال پہلے 12 مارچ 2021 میں گجرات کے سابرمتی آشرم میں کہے اور وہاں سے اس کا آغاز کیا تھا. اور آج پورا ملک اس جشن میں ڈوبا ہوا ہے. گلی گلی، گھر گھر، سڑک اور پارکوں میں اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے. اور آج لال قلعے سے ہمارے وزیر اعظم کی تقریب بھی ہوئی ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے آدھے گھنٹے کی جو تقریب کی ہے لال قلعے کی، اس بالکنی کے اوپر کھڑے ہو کر کے وہاں انہوں نے آزادی کے تمام تر شعبوں کا تذکرہ کیا، لیکن ایک بھی مسلم مجاہد آزادی کا تذکرہ نہیں کیا. یہاں کر کے مولانا ابوالکلام آزاد کا تذکرہ نہیں، مولانا حضرت روحانی کا تذکرہ نہیں. اس میں سابرمتی کا تذکرہ دیا گیا، بڑے اونچے الفاظ کا تذکرہ کیے گئے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ سابرمتی مجاہد آزادی نہیں، تاریخ کو کہاں تک چھپایا جا سکتا ہے. یہ تو وہ لوگ جو
انڈیا گیٹ میں جو نام آویزہ میں لکھے ہوئے ہیں اس میں 95,000 کی تعداد ہے مجاہدین آزادی کی، 95,000 کی تعداد ہے مجاہدین آزادی کی، جس میں 61,395 مسلمان مجاہدین آزادی۔ انڈیا گیٹ میں لکھا ہوا اس کو یہاں سے بتا سکتے ہیں، جبکہ 8,000 سکھوں کی آبادی، 14,000 جو ہے وہ اوبیسی کی آبادی ہے، اور 8,000 جو ہے ہندوؤں کی ہے، اور یہ سنگی 0 ہے 00۔ آج ان کا چرچا ہو رہا ہے، آج ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو جشن کی آزادی، جشن اور آزادی کا مہوتسو منایا جا رہا ہے، جو امرت اور حیات کے مشروب پلائے جا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے زندگی پر امن کے ساتھ، قوت کے ساتھ، توانائی کے ساتھ، عمل کے ساتھ، فعالیت کے ساتھ میدان عمل میں کردار سازی کے وہ عہدے لگائے، جس کے ذریعے سایہ آنے والی نسلیں جو سدابہار زندگی گزار سکیں۔ آج یہ ناانصافیاں، تنگیاں، ظلم و زیادتیاں، جبر اور احانت کی سرکش ہوائیں جو چل رہی ہیں، کب اس کو ختم دیں گے؟ کب اس کو بڑھنے دیں گے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے، کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ آزادی ہے؟ ایک طرف موہن بھاگوت نے آج کے اخبار میں موہن بھاگوت کا جو بیان آیا ہے وہ بھی سننے کے قابل ہے۔ موہن بھاگوت نے بڑے اونچے الفاظ میں بڑی قوت کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ اس ملک کو اکھنڈ بھارت مصیبت قرار دیا جا سکتا ہے، اکھنڈ بھارت مصیبت بنایا جا سکتا ہے جب باہم میل جول ہو، باہم محبت ہو، باہم خوف و ہراس نہ ہو، باہم ایک دوسرے سے دوری نہ ہو۔ تو اکھنڈ بھارت کے لیے رہنے کے اندر اگر یہ آب حیات کا مشروع پیش کر رہے ہو تو یہ خوف کی فضائیں کیوں چل رہی ہیں؟ یہ دہشتناکیاں کیوں قائم ہو رہی ہیں؟ یہ وحشت کی اور بربریت کی ساری داستانیں کیوں سنائی جا رہی ہیں؟ اور یہ ایک نام نہ لینا کس بات کی نمائندگی کر رہا ہے؟ یہ آج ایک سوال ہے جو ہمارے وزیر اعظم سے کیا جانا چاہیے، ملک سے کیا جانا چاہیے، ملک کے شعبوں سے، نیتاؤں سے کیا جانا چاہیے، آزادی کے ملکوں سے کیا جانا چاہیے۔ جب اس ملک ہزاروں مسائل میں گھرا ہوا ہے، کتنے مسائل ہیں وہ کچھ نہیں، صرف جو ہے جھنڈا لہرا دینے سے اگر بات بن جاتی تو ہزار نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں جھنڈے ہر روز لہرائے جاتے، بات کرتی چلی جاتی۔ لیکن اگر آپ شمار کریں کہ یہ جھنڈے پورے ملک کے اندر جتنے بنائے گئے ہیں اس میں کروڑوں کے سر کر دیے گئے ہیں، لیکن آج ہمارے ملک کے اندر بے روزگاری کا عالم یہ ہے کہ جب اعلان ہوتا ہے کہ لوگ درخواست کرتے ہیں تو 23 کروڑ نوجوانوں نے درخواست کی جو بے روزگار، 23 کروڑ نوجوانوں نے درخواست دی، وہ بے روزگار ہیں، پڑھ لکھ کر ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں لیکن وہ چھوٹی سی چھوٹی ملازمت ان کو نہیں مل رہی ہے، اور کتنے میرے 7 لاکھ کو ملازمت دی گئی ہے 23 کروڑ کے مقابلے میں 7 لاکھ کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ملک ہمارا کہاں جا رہا ہے؟ یہ ملک ہمارا 155 کروڑ لاکھ میں جو ہے وہ گروی رکھا ہوا ہے، مقروض ہے، قرض ہے، اور اس قرض کی جو ہے سود ادائیگی کے لیے اس کو 600 کروڑ لاکھ چاہیے، اور اس کے لیے 1200 کروڑ قرض دے کر کے آئندہ سال ادا کر سکتا ہے۔ یہ اس کی کرنسی گرتی چلی گئی، $80 پر پہنچ گیا ہے، یہاں پر اس کا کوئی چرچا نہیں، یہاں کوئی چرچا نہیں۔ ایوان والا کے اندر، ایوان زیری کے اندر حزب اختلاف نے بہت شور مچایا، اور نکالا گیا اور ان کو جو ہے معطل کیا گیا، لیکن وہ پیچھے پڑ رہے تھے جا کر کے گرانی کے تعلق سے، بے روزگاری کے تعلق سے تھوڑی سی بات کو چرچا کی گئی۔ کیا آزادی کا یہی مفہوم ہے؟ آزادی زندگی ہے، آزادی قوت ہے، آزادی فعالیت ہے، آزادی تمنائیں، آزادی آرزو ہے، آزادی انسان کو خاص مقامی جوہر کچھ کہنے کی جرات پیدا کرتی ہے، لہذا آزادی کا مطلب یہ نہیں بلکہ آج بھی ہے، آج ہے، آج ہے، آج ہے، آزادیاں ہیں، ذمہ ہیں، یہ وہ آج بھی جا رہی آزادی نہیں کی جا رہی ہے۔ لہذا ہم اس موقع پر اقتصاد کے ساتھ یہی بات کریں گے، کاش ہمارے نیتاؤں کی، کاش ہمارے رہبروں کی، کاش ان رہنماؤں کو اللہ توفیق دے اور اس ملک کو سنبھال کر رکھیں، ورنہ ملک ٹوٹ جائے، یہ ملک برباد ہو جائے، یہ ملک خوب بہا بہا کر کے اس
सन 1757 से लेकर के सन 1857 तक जो जंग आज़ादी हुई है और जिसमें बड़े बड़े शोरमा काम आए हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ मिर्चों से लड़ी गई हैं, सिराजुद्दौला से लेकर के सुल्तान टीपू से लेकर के हज़रत शाह वलीउल्लाह से लेकर के हज़रत शाह अब्दुल अजीज से लेकर के सन 1857 100 साल तक जो जंग आज़ादी है, सन 1857 से पहले एक भी गैर मुस्लिम उसमें शहीद नहीं, एक भी हिंदू उसमें शहीद नहीं, सारे मुसलमानों ने लड़ाई लड़ी है। 1857 के बाद तब जाकर के दोनों शहीद हुए हैं और आखिर लड़ते लड़ते सन 1948 में जाकर मुसलमान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त को ये जिनका तिरंगा एक बनाने वाले मुसलमान खातून सुरैया है जिसने इस झंडे को जो है हमारे लिए पेश किया है। अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क को बाकी रखे, इस मुल्क को आज़ाद रखे, इस मुल्क से मुआनिदीन से सरकशों से जबर और ज़्यादती करने वालों से इंसानियों से अल्लाह छीन का छुड़ाए जो इस मुल्क को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। हमारी ये दुआ है और हम सब की ये आरज़ू है, तमन्ना है हमारा मुल्क पूरे और ये मुल्क जमहूरियत की हवा जो उसको पहनाया गया है ये और ज़्यादा वसीह तर होकर के सबको अपने जुनून और साए में ले ले, ये हमारी दुआ है और ये ख्वाहिश है। अल्लाह हम सबको तौफीक से नवाज़े और आपको दावत अल्हम्दुलिल्लाह। Allah
ہر صاحب حق کو پورا حق پہنچے. اے اللہ ایسے توفیق قربانوں کو نصیب فرما. اے اللہ پیچھے والے اے اللہ تمام مسلمانوں کو خاص مسلمانوں کو اس ملک کا ہم پر قیامت ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اس میں ضرورت بھی عطا فرما, حکمت بھی عطا فرما, سمجھ بھی عطا فرما. اور اللہ ہمارے تمام کو قبول فرما اور اس ملک کو دیر آزادی کی نظر سے مالامال فرما. وصلی اللہ تعالی